ایک کینیڈین پروفیسر کیتھ مورے جو پروفیسر آف ایمبریالوجی اور اس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی تھے، وہ ایک نان مسلم پروفیسر تھے، بٹ وین ہی واز آسکڈ ٹو گیو ہز اوپینین آن دی فیلڈ آف ایمبریالوجی ان قرآن، تو ان کا آنسر شاید آپ کو حیران کرتے۔ قرآن کی ان ساری ورسز کا ایگزامائن کرنے کے بعد جن میں ایمبریالوجی کو ڈیفائن کیا گیا ہے، پروفیسر مورے نے کہا یہ بالکل ایکوریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ماڈرن ریسرچ آف سائنس۔ قرآن ایک ایسی بک ہے جس میں وہ ساری تھیوری 1400 سال پہلے لکھی گئی ہے جو سائنس آج ڈسکور کر رہا ہے، فرام دی اوریجن آف لائف ٹو دی مسٹریز آف لائف۔ اس میں زندگی کا ہر ایک سٹیج ملے گا آپ کو۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی میریکلز کو ایکسپلور کرنے والے ہیں جو قرآن میں 1400 سال پہلے لکھے گئے ہیں۔ لیٹ اس اسٹارٹ ود دی اوریجن آف یونیورس۔ سائنس میں یہ تھیوری بگ بینگ تھیوری کے نام سے مشہور ہے، which was proposed by Belgian scientist in 1931۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق یہ سارا یونیورس ایک ہاٹ اور ڈینس پوائنٹ کے ایکسپلوژن سے شروع ہوا، یعنی ایک سنگل پوائنٹ سے ہمارے اس یونیورس کی شروعات ہوئی۔ سائنس میں اس کی ڈسکوری تو مڈ 19th سینچری میں ہوئی، مگر قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے آ چکا ہے۔ الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ۔ یونیورس کریشن کے بعد بات کرتے ہیں ہیومن کریشن کی، تو اسے سائنس میں کہتے ہیں ایمبریالوجی۔ اسے انٹروڈیوس کیا گیا تھا بگننگ آف دی 19th سینچری میں۔ ویسے تو یہ سائنس میں بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو یہ 5 آسان سٹیپس میں سمجھاؤں گا۔ پہلا سٹیپ ہے فرٹیلائزیشن، جب ایک ایگ اور سپرم ملتے ہیں اور وہاں پر ایک زائگوٹ فارم ہوتا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے امپلانٹیشن، جس میں فرٹیلائزڈ ایگ اٹیچ ہوتا ہے یوٹرس کی لائننگ سے اور وہاں ایک کلاٹ بنتا ہے، یعنی ایک جمع ہوا لوتھڑا۔ تیسرا سٹیپ ہے ایمبریوجینسس، یعنی وہاں پر آرگنز اور ٹیشوز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھا سٹیپ ہے آسیفیکیشن، یعنی بونز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور 5واں سٹیپ ہے آرگنوجینسس، یعنی اس کے اوپر ایک فلش چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ان بونز کے اوپر وہ کور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ماڈرن سائنس میں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن آپ شاید یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ قرآن میں اس کا ذکر بھی 1400 سال پہلے آ چکا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ یہاں پر نطفہ سے مراد ہے ڈراپ آف لیکوڈ، یعنی جب میل سپرم اور فیمیل ایگ ملتے ہیں اور وہاں پر ایک زائگوٹ فارم ہوتا ہے، تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے قرآن میں یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سر اپنی سکولز میں پڑھا ہوگا کہ ارتھ ایک راؤنڈ شیپڈ پلانٹ ہے یا یہ ایک اول شیپڈ پلانٹ ہے، اور شاید آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کی ڈسکوری بھی 19th سینچری میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ایک اسکوائر شیپڈ پلانٹ ہے، لیکن بہت سارے بڑے سائنٹسٹ نے اپنی تھیوریز دے کر یہ ثابت کر دیا
کہ ارتھ ایک اول شیپڈ پلانٹ ہے، لیکن آپ شاید حیران ہو جائیں گے کہ یہ سن کر کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں 1400 سال پہلے آ چکا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا عربی میں دحاہا کا مطلب ہوتا ہے ایک آسٹرچ ایگ۔ اگر آپ ایک آسٹرچ ایگ دیکھو گے تو وہ بھی سفیریکل شیپڈ ہوتا ہے، اور ماڈرن سائنس کے مطابق بھی ارتھ ایک سفیریکل شیپڈ پلانٹ ہے۔ ایٹ دی اینڈ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنٹیفک میٹرز پہ جو قرآن کی ایکوریسی ہے، دس از ٹرولی ریمارکیبل۔ سائنس جو آج ڈسکور کر رہا ہے یا جو آج تک ڈسکور ہو چکا ہے، قرآن میں کہیں نہ کہیں اس کا 1400 سال پہلے ذکر آ چکا ہے۔ یہ سب میں ان سائنس بلیورز کے لیے بتا رہا ہوں جو اکثر ہمارے اسلام پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں